بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم کی آج 5 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرمائیں مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف، ہجرت جو فرض تھی، جب سے اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ جاری ہے وہ 1447 سے اب 48 میں آ گئے۔ 47 سے یہ 48 چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سرکاری تاریخ جسے کہتے ہیں 2026 جو چل رہی ہے، تو یہ 1448 سال ہو چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر۔ اور یہ ماہ محرم ہو یا شوال ہو یا ذی قعدہ ہو، یہ جو 12 مہینے کے نام پہلے سے چلے آ رہے ہیں، سال بھی پہلے سے ہے، 12 مہینے بھی پہلے سے ہیں، مگر اسلامی جو سلسلہ تاریخ کا جو سلسلہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مقرر متعین ہوا صحابہ کے رائے مشورے سے، تو اب وہ 1448 سال ہو چکے ہیں وہ متعین ہونے کے بعد۔ ماہ محرم تو پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے، تو اسلامی سال کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم کو، اور خاص بات آپ جانتے ہی ہیں، محرم ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت لے آئے گا، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، سب بندوں کو اکٹھا کرے گا، یہی دن ہوگا، یعنی یہی مہینہ ہوگا۔ اور اس سے اہم اور خاص بات جو مسلمانوں کے درمیان ابتدا سے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم آ جاتا ہے تو اہل بیت اعظام کی محبت میں جلسے، ان کی عظمت کا تذکرہ، ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کر سکے اور وہ جذبہ ایمانی اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، تو اسی مہینے میں 10 محرم کو یوم عاشورہ کے دن، جمعہ کا دن، اب آنے والا جو ہے یوم عاشورہ جمعہ ہی کا دن ہے، جمعہ ہی تھا جس میں اہل بیت اعظام کو بڑی بے دردی کے ساتھ یزیدیوں نے شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد اور دیگر صحابہ تابعین، آپ کی جو متقیدین جو تھے، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا ظالموں نے، یزیدیوں نے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اعظام سے اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم بجا لانا ہم پر لازم ہے۔ یہ ایمانیات میں سے ہے۔ ان کے بڑے احسانات ہیں اہل بیت اعظام کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شان میں آیات نازل فرمائی، کیونکہ حضور کے خاندان کے ہیں، حضور کے خاندان سے بڑھ کر اور کس کا خاندان کائنات میں اب اس وقت ہو سکتا ہے، حضور کے خاندان کے افراد ہیں۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ شریعت کا جہاں تک تعلق ہے، یاد رکھیں، شریعت کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کی اشاعت کا، نشر و اشاعت کا، وہ جہاں تک جو تعلق ہے، وہ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام اپنے جو ہے پختگی اس کے اندر، اسلام کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جو اصول، اس کے قواعد، اس کے جو ضوابط ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرمائے قواعد، اور وہ حق ہیں سارے کے سارے، اس کے تعلیمات اللہ کے تعلیمات، رسول کے تعلیمات ہیں۔ اللہ خالق و مالک جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا خالق و مالک رب العالمین ہے، اس نے وہ اسلامی تعلیمات بنائے انہوں نے۔ اب اسلامی تعلیمات میں نشر و اشاعت کے اندر اخلاق کردار ادا کیا جائے گا، یہ جانتے ہی آپ۔ اب جب اللہ کے پاس سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین جو ہے محبوب اور پسندیدہ دین کوئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے اللہ کے پاس، محبوب اور پسندیدہ دین جو ہے اسلام ہے۔ اس کی اشاعت کے لیے
صحابہ نے اور مومنوں کو جو حکم دیا گیا اور آج تک جو حکم ملا وہ اخلاق، کردار، اپنے عمل اس سے اشاعت کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ حاسدین تو ہوتے ہی ہیں، مذاہب الگ الگ ہیں، ادیان الگ الگ ہیں، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہمارا مذہب حق پر ہے، ہمارا دین حق ہے۔ تو اب یہاں جو ہے حسد جو ہے اور دنیا پرستی بیچ میں آ جائے گی، نفس پرستی بیچ میں آ جائے گی، اختلافات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گے، جہاد ہوگا۔ ایک تو اسلام کی اشاعت، اخلاق، کردار، دعوت، تبلیغ و دعوت کے ذریعے۔ اب جب حسد کرنے والے اسلام کی اشاعت، اس کی ترویج، اس کی بلندی کو دیکھ کر جب حسد کریں گے تو ایسی صورت میں وہ جب اہل اسلام سے لڑنا چاہیں گے، اس کے دفاع میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جان لو کہ جہاد کرنا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اگر وہ لڑنے کے لیے آئیں تو تم دفاع کرتے چلنا۔ اذن فی الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اجازت مل چکی ہے، اب جب وہ لڑ رہے ہیں، تم کو ستا رہے ہیں، آپ کو بے گھر کر دیے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو اے مسلمانوں خاموش نہ رہنا، تم اس کا دفاع کرتے رہنا۔ کس سے دفاع کر رہا ہوں؟ تلوار سے کرتے ہیں تو تلوار، ہاتھ سے کرتے ہیں تو ہاتھ سے دفاع کرتے چل رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاد کرتے رہے۔ انہوں نے ظلم کیا، اہل مکہ نے، مشرکین نے ظلم کیا، وہ لڑائیوں کا آغاز کیا اور مسلمانوں کو ستانے لگ گئے، تکلیف دینے لگے، تو اس کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان کر دیا، اے مومنو تم کو اجازت ہے، اب تم اس کا دفاع کرو۔ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، ایک طریقہ یہ تھا۔ مگر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اندر کئی صحابہ شہید، دوسرا طریقہ یہ تھا، اس میں بھی جانیں جاتی ہیں۔ دیکھیے غور کرو، جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے، اعضاء تلف ہوتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں جہاد میں، لڑائی کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہم پر غالب آ جائے، ہو سکتا ہے مسلمان غالب آ جائے، یہاں تو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ جان کی قربانی دینا سب سے اہم، انسان پر اگر کوئی گراں ہے، سب سے زیادہ اس کے نفس اس کے پاس محبوب ہوتا ہے، اس کی جان اس کے پاس محبوب ہوتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، ساری دولت لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جان نہیں دیتا۔ تو یاد رکھو کہ وہ صحابہ نے دفاع میں، مشرکین کی دفاع میں جو انہوں نے ظلم کیا، وہ کھڑے رہے، اپنی جانیں قربان کی۔ اب رہی باری، یہ تو جہاد کے ذریعے تھا۔ اس وقت کے نجران کے جو نصارہ تھے، عیسائی جو تھے، عیسائی، وہ بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اپنے دین کو سچا سمجھتے تھے، اپنے دین پر مر مٹنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز وہ سمجھتے تھے، اپنے دین کے خاطر مر مٹنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے اور دین کی خدمت کیا کرتے تھے، عیسائی تھے۔ آج بھی اگر غور کریں، یہودی سے کہے کہ تو اپنا مذہب چینج کر دے، نہیں کرے گا، کروڑوں روپے دے دو۔ عیسائی سے کہہ دے کہ تو دین چینج کر دے، نہیں چینج کرے گا۔ کسی غیر مسلم سے کہو، نہیں، ہر ایک کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا، اب یہ لڑائیاں تو چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد ربی اور اسلام یہ دین کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا دین ہی حق ہے، ہمارا دین حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں۔ چیلنج کیا انہوں نے، مسلمانوں سے چیلنج کیا۔ اب چیلنج میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر اسلام پکا دین ہے، خدائی نظام ہے، خدائی احکام ہے، تو ٹھیک ہے، ہم آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ۔ پر غور کرو، مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دو جماعت میں سے آئیں، جو بانیان ہوتے ہیں، بانی تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے ماننے والے، ادھر عیسائی جو ماننے والے، عیسائی ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے احکام پر چلنے والے۔ اب وہ لوگوں نے چیلنج کیا، کیا چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا مذہب برحق ہے۔ اور یہ مباہلے میں کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب مباہلہ ہوتا ہے تو اسی وقت موتیں واقع ہو جاتی ہیں، اسی وقت موتیں واقع ہو جاتی، دعائیں مانگنی ہوتی ہے۔ اور یہ کلام الہی ہے، کوئی اور حدیث وغیرہ نہیں، کلام الہی ہے۔ یہ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، سن لیجئے۔
فقل تعالوا ندعو ابنانا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، عیسائیوں سے کہہ دو لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹے کو لے آئیں، ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، تمہاری عورتوں کو لے آئے، ہم اپنے عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی جانوں کو لے آئے، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں، پھر مباہلہ کریں، جو جھوٹے ہیں اس پر اللہ کی لعنت بھیج دیں، یہ قاعدہ قانون ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لیجیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جانتے ہو؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ادھر سے چیلنج ہوا، اور جانے جانا ہے، یہاں جان جانا ہے، اب کائے کے لیے؟ دین کے لیے، کوئی اور دولت کے لیے نہیں، صرف اسلام کے لیے، مذہب کے لیے اپنی جان قربان کرنا ہے۔ اسلام کی حقانیت اس سے واضح ہوتی ہے، ذرا غور کرو، اسلام کی سچائی اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ اور اہل بیت عظام نے جو اپنی قربانی دی ہے، ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا اے صحابی تم بھی آؤ، اے صحابہ تم بھی آؤ، اے صحابہ تم بھی آؤ، نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فوراً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اپنے صاحبزادی کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد کہا علی ہے، اے فاطمہ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، تو چلو میرے ساتھ چلو۔ کس کو لے جا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں، اپنے دونوں نواسے اپنے بیٹوں کو لے جا رہے ہیں۔ کس کو لے جا رہے ہیں؟ اپنے داماد حضرت علی مرتضیٰ کو لے جا رہے ہیں۔ کیوں لے جا رہے ہیں؟ مباہلہ ہونے والا ہے، وہاں کوئی مٹھائیاں تقسیم نہیں ہو رہی ہے، وہاں کوئی دین کی باتیں یا تبلیغ کرنی نہیں ہے، بلکہ جان قربان کرنی ہے۔ تو کتنے افراد جا رہے ہیں؟ 5 ہے، پنجتن کے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھو اسلام حق ہے، سچا ہے، مذہب کو ذرا جانو، یہ اپنی قربانی دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جب 5 پنجتن جب اہل نجران کے پاس پہنچے، نجرانی پادری نے دیکھا، نجرانی عیسائی نے جب دیکھا، اس نے دیکھا انی لارا وجوہن، وہ کہتا یہ ہے کہ ایسے ایسے چہروں کو میں نے دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ سنو سنو، ایسے چہرے ہیں اگر لو سأل اللہ ان یزیلا، اگر یہ سوال کرے دربار الہی کے اندر، کیا دربار الہی کے اندر لو سأل اللہ ان یزیلا جبلا لأزالہ، اگر یہ کہے کہ اے پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ جا، یہ چہرے ایسے ہیں، ان کی زبانیں ایسے ہیں، یہ ذات ایسی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، اگر دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ سنو، تم آج مباہلہ نہ کرنا، اگر کرو گے تو کوئی عیسائی دنیا میں باقی ہی نہیں رہے گا، قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ یہ پاک پنجتن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جانتے ہو، عیسائی کہہ رہے ہیں، نجران کے عیسائی کہہ رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہے، کوئی اہل اسلام سے نہیں کہہ رہا ہے، چہروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ کیا دیکھ کر کہا انہوں نے؟ کس چیز کو دیکھ کر کہا انہوں نے؟ ان ذاتوں کو دیکھ کر کہا، یہ اہل بیت عظام کے چہروں کو دیکھ کر کہا انی لارا وجوہن، میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے، اگر دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ اہل بیت عظام ہے، اہل بیت عظام پاک پنجتن، پاک پنجتن ہیں میرے بھائیوں۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں دین میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے دامن کو تھامے رہنا تو کامیاب و کامران ہوگے، ورنہ نہیں تو نہیں۔ سن لیجیے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث، مشکات الوصابی میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت عظام کے متعلق، آج ہم میں سے بعض ایسے ہیں صرف نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج ادا کر لیے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہیں، اپنے گمان کے مطابق ہم ہی کامیاب ہیں۔ کبھی ہم نے یہ احادیث شریفہ نہیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف کی، میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنت میں جائے گا۔ جہنم میں جانے والے یہ بھی سبق پڑھ لیا کرو، جہنم میں جانے والے کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں، یہ بھی سبق پڑھ لیا کرو۔
صرف نماز پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے لیے سخت وعید بیان کر رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں ہم عن صلاتہم، اپنی نمازوں میں غفلت کرنے والوں کے، نماز تو ہے غفلت کرنے والے، معلوم ہی نہیں کیسی غفلت کر رہے ہیں، یا انہیں آتا نہیں نماز پڑھنا، یا غفلت کرتے ہیں، کیا معنی ہے؟ غور تو کرو، کبھی یہ بھی درس پڑھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کے دامن کو ہم چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرحلے پر کئی مراحل پر الگ الگ باتیں بیان فرمائی۔ اہل بیت اعظام کی عظمت، ان کی محبت میں بھری پڑی ہے کتابیں، قرآن کریم۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سن لو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف فتنے کا دور، کوئی جو ہے صحابہ کو برا بلا کہنے والا، کوئی اہل بیت اعظام کو برا بلا کہنے والا، کوئی انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، کوئی اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، کوئی کسی احکام کا انکار کرنے والا، کوئی قیامت کو نہیں ماننے والا، کوئی قبر کے عذاب کو نہیں ماننے والا، کوئی تقدیر کا انکار کرنے والا۔ مختلف جماعتیں بڑھ چکی ہیں اور ہر کوئی کام کر رہا ہے، ہر ایک کام کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غلط باتیں ہم تک ٹکرائے اور ہمارا ایمان چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، سن لو، گمراہیوں کا جب دور ہوگا تو سن لو اس وقت کیا کرنی چاہیے تمہیں، اس وقت کرنا کیا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے تو ہرگز تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا؟ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے عترتی اہل بیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ کو تھامے رہنا، مضبوطی سے تھامے رہنا، اس کے احکام کو پڑھنا، اس کو پڑھنا، قرآن کو اچھی طرح پڑھنا، اس کے احکام کو جاننا اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ کتاب اللہ تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمایا اہل بیت میری عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں باتیں پیدا ہوتی ہیں، عطرت کو کہاں سے تلاش کر لے، کہاں سے تلاش کرے؟ تلاش کیا کرتے ہو؟ عطرت کے طریقے کو دیکھو، حضور کے اہل بیت اعظام کے طریقے کو دیکھو، انہوں نے کیسے قربانیاں دی ہیں، ان کی سیرت کو پڑھ لو، امام حسن کی سیرت کو پڑھ لو، امام حسین کی سیرت کو پڑھ لو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ لو، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھ لو، ان کے احکامات کو پڑھ لو، ان کے طریقے کو پڑھ لو۔ اب پڑھ لینے کے بعد ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عطرت یہیں پر ختم نہیں کرے گا، دنیا جب ختم ہوگی تب تک یہ عطرت باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی عطرت میں سے ہوں گے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بسا اوقات ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض سادات ایسے بھی ہیں جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، کیسے تسلیم کرے؟ اس معنی میں تو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ سادات ہیں، ان کے عمل اپنی جگہ ہیں، ہم ان کے عمل کو اپنانا نہیں ہے۔ حسنین کریمین کی سیرت ہمارے سامنے ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ان اولیاء کی سیرتیں جو سادات ہیں اس دین کے لیے وہ جو اپنے ذات کو وقف کر دیے، ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ عطرت ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں میری اہلیت،
اطرت کو، اہل کو، ان کو مضبوطی سے تھامے رہے، بلکہ ایک مرحلے میں ذہن کو کدھر لے گئے ذرا غور کرو آپ، امت کے ذہن کو کدھر لے گئے ذرا غور کرو آپ۔ یہ دنیا جب وجود میں آئی تو ساری دنیا ختم ہو گئی، ایک مرحلہ ایسا آیا انسانیت کا وجود ختم ہونے لگ گیا۔ کیسے تھا جانتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کا دور، لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں لاکھوں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا دور تھا، لاکھوں انسان ہے، لاکھوں انسان، نہیں معلوم کروڑوں انسان ہوں گے، کروڑوں انسان ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ اب سب کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں، میری خدائی کو نہیں ماننے والے، ایسے لوگوں کو رکھ کر کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ایک کشتی بنا دو، جو مجھ پر ایمان لائیں گے ان کو سوار کرنا، باقی کو غرق کر دوں گا، سب کو ڈبا دوں گا، عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اتنا بھیانک عذاب تھا، اتنا بھیانک عذاب تھا، اس دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے خطرناک۔ زمین کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، آسمان سے آگ کے شعلے برس رہے تھے، پانی ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ بچا ہوا کون ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہے، وہی بچا ہوا ہے۔ کون بچا ہوا ہے؟ ایک خدا کو ماننے والا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی ماننے والا، وہی بچے ہوئے ہیں، سب غرق، سب کے ہلاک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اس کی طرف، اس واقعے کی طرف لے جا کر سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں، لوگوں ہر طرف گمراہی ہوگی، ہر طرف گمراہی ہوگی، ہر طرف کہیں نجات کا نظریہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسے سمے میں اگر تمہارے لیے نجات ہے تو میری اطرت ہے، میری اطرت ہے، نوح کی کشتی کے طرح ہے۔ جس طرح نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ بچے رہے، اسی طرح میری اطرت کو، میرے خاندان والوں کو مانو گے تو تم بچو گے، ان کی عزت کرو گے تو تم بچو گے، ان سے محبت کرو گے تو تم بچو گے، ان کے طریقے پر چلو گے تو تم بچو گے۔ ورنہ جس طرح نوح کی قوم ہلاک و برباد ہو گئی، تمہارا ایمان بھی جائے گا، اللہ تمہیں پسند بھی نہیں کرے گا۔ اتنا سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں، نوح کی کشتی کی طرح ہے میری اطرت، کہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ تو یاد رکھو کہ اہل بیت عظام کے بارے میں لے آنا، ان کی غستاخیاں کرنا، گویا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، یاد رکھو۔ اب آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آئندہ انشاءاللہ العزیز 10 محرم کے بعد اتوار آ رہا ہے، تفصیل سے ہم انشاءاللہ شہادت امام حسین کو سنیں گے، مگر آپ کو جو فکر دینا چاہتا ہوں، آج ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ڈگمگا، دیکھتے ہیں موجودہ حضرات کو، دیکھتے ہیں خانخواہوں کو، دیکھتے ہیں درگاہوں کے اور جو ہے وہاں کے نگران کاروں کو دیکھ کر ہمارے ایمان کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے، مشکوک ہو جاتے ہیں ہم۔ تو ہم کو ادھر نہیں جانا ہے، وہ سادات ہیں، اپنی جگہ ہیں، وہ اپنے اعمال کے وہ جواب دہ ہیں، مگر ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ہم یاد رکھو اہل بیت عظام کی عظمت اور ان کی شان مت پوچھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کشتی سن لو، ان کے دامن کو تھامے رہو گے تو جو ہے تم نجات پاؤ گے۔ کشتی سے جب مثال دے دی تو قرآن کہہ رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ مرج البحرین، سمندر کے دو کونے ہی ملتے ہیں، سمندر کے دو کونے ہیں، کنارے ہیں، ملتے ہیں۔ مرج البحرین سے بعض مفسرین نے لیا ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جو ہے آپ کے سامنے سیرت، دونوں کی سیرت کو دیکھو۔ کہیں ایسا ماحول ہوگا، کہیں مکہ کی طرح ماحول ہوگا، کہیں مدینہ کی طرح ماحول ہوگا۔ مکہ میں کیا تھا، مشرکین جو ہے مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، وہاں مسلمان صبر کے ساتھ اپنے
دامن کو یعنی اسلام کے دامن کو تھامے ہوئے رہے اور اسلام پر عمل کرتے رہے. مدینہ میں آئے. مدینہ میں آنے کے بعد یہاں پر مسلمانوں پر جب ظلم ہونے لگا تو اٹھ کر کھڑے رہے. ذرا سیرت کو دیکھنا ہے, حسن کی سیرت کو دیکھنا ہے تو مکہ کی سیرت کو دیکھو. میری جو سیرت تھی, ہم گالیاں دیتے تو میں برداشت کرتا, ظلم کرتے تو میں برداشت کرتا, اس کا دفاع نہیں کرتا. اب یہاں ظلم ہو رہا ہے تو حسین برداشت نہیں کرتے. اسلام مٹنے کے قریب آ رہا ہے تو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں باغی, تو مٹنے نہیں دیتا, خود مٹ جائے گا. اب اسلام کو باقی رکھے گا. وہ ہے دونوں کی سیرت کو دیکھو. میری سیرت ایک مکی ہے, ایک سیرت ہے مدنی, ایک ہے حسنی, ایک ہے حسینی. یہ دو سیرتیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہندوستان ہے تو خواجہ اجمیری کے دامن کو تھام لو, خواجہ اجمیری کے دامن کو تھام لو. انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو کیسے پھیرتا رہا, کیسے پھیلاتے رہے. یہاں ظلم ہوا, یہاں ستم آپ کو اٹھایا گیا, آپ کو تکلیف دی گئی, اس کے باوجود بھی دین کی خدمت کرتے رہے, ڈٹے رہے, دین کو پھیلاتے رہے, اشاعت دین کا کام کرتے رہے. جہاں ظلم ہوتا گیا وہاں امام حسین کو ذرا دیکھو, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ دو سیرتیں تمہارے سامنے ہیں. یہ ایسی سیرتیں ہیں کہ مت پوچھو. امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے یزید کو مان لو, مان لو گے تو دولت مل جائے گی, مان لو گے کہ ادھر کی سلطنت مل جائے گی, ادھر کی گورنری مل جائے گی, ادھر کا پیسہ مل جائے گا, مان لو تو جانیں بچ جائے گی, مان لو تو تمہاری جان کے ساتھ تمہاری اولاد کی بھی جان بچ جائے گی, مان لو تو سب کچھ ہو جائے گا. مگر انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا, نہ اولاد کی فکر کی, نہ دولت کی فکر کی, نہ اور کسی چیز کی فکر کی. کہا ہے یزید سن لے, تو جب اس طرح اپنی عیاری و مکاری کو پھیلاتا جائے گا, یہ دین جو میرے نانا نے جو قائم کیا ہے اس کا نظم ہی بدل جائے گا, اس کی شکل ہی بدل جائے گی, اس کی سیرت ہی بدل جائے گی. بدعتیں جنم لیں گی, خرافات جنم لیں گے, فسق فجور عام ہو جائے گا, ہر طرف کفر ہی کفر پھیلتا چلا جائے گا. میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اپنی جان قربان کر دوں گا, سب کچھ لٹا دوں گا, یہاں تک کہ اپنی اولاد کو لٹا دیا. شام میں علی اصغر بھی شہید ہوئے, علی اکبر بھی شہید ہوئے. اس طرح چچا زاد بیٹے بھی, جس طرح بھتیجے بھی شہید ہو رہے ہیں. لاشیں پڑی ہوئی ہے. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو اس دین کے لیے اپنی جان قربان کروں گا. ادھر امام حسن کو دیکھو, امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھو, ایک نہیں 6-7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا, ایک نہیں 6-7. اور جب زہر آخری مرحلے پر اتنا خطرناک زہر تھا, جب آپ کے پیٹ میں چلے گیا تو جسم کا اندر کا حصہ کٹتا جاتا تھا, باہر نکل رہا تھا, کٹتا جا رہا تھا, باہر نکلتا تھا, تڑپ رہے تھے, بے چینی بڑی ہوئی تھی. امام حسین بھائی آ کر عرض کرتے ہیں بڑے بھائی بتاؤ تو صحیح کس نے زہر دیا, کون دیا, آپ ذرا بتا دو, نام تو بتا دو. بڑے بھائی صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں, صبر کا دامن تھامے ہوئے. کیا کوئی نہیں جانتا کہاں کی میں غذا کھایا ہوں, کون کھلایا ہے؟ بول سکتے تھے. امام حسن نے نہیں کہا, امام حسن نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ آج صبر کر لو, اس کا پھل بڑا میٹھا ہوگا. اسی طرح اس دین کے خاطر کیوں امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کیوں دیا گیا؟ جان لو میرے بھائیو, یہی تو اسلام, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہے. نہیں معلوم ان کے کیا خرافات ذہن میں پھیل رہے تھے, کیا ذہن میں تھی, اور اس دین کے لیے انہوں نے جان قربان کر دی امام حسن نے. یہ دو سیرتیں ہمارے سامنے ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت بھی ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے. بعض ایسے ہیں امام حسن کا تذکرہ کرتے ہی نہیں. کیوں؟ نواسے رسول نہیں ہے. شیعہ کو دیکھو کبھی نام لیتے ہیں, کیا ان کی شہادت نہیں ہے؟ کیا انہوں نے شہادت کا جام نہیں پیا؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کی سنگت انہیں نصیب نہیں ہوئی؟ کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے نہیں ہیں؟ علی مرتضیٰ کے بیٹے نہیں ہیں؟ 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت کا دن ہے. دیکھتے ہو کہیں حیدرآباد میں ایسا ہوتا ہے اہتمام, جہاں امام حسین کے لیے ماتم کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. امام حسن کے لیے ہوتا ہے.
یہ اہل بیت، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ حسنین کریمین کو مانتے ہیں، امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں، دونوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کیونکہ دونوں نے بھی اپنی جان قربان کی اس دین کے خاطر ہے، دونوں نے جان قربان کی ہے اس دین کے خاطر۔ یاد رکھو کہ میرے بھائیو، انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار سنیں گے۔ اب یہاں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، سن لو کیا کہتے ہیں، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اب یہاں اسامہ امام حسن کے ساتھ اور حضرت اسامہ بن زید بھی ہیں، دوسری طرف حسنین کریمین بھی ہیں، دو روایتیں ملتی ہے۔ تو حضور دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، حسنین کریمین کے لیے، تو بھی محبت کر۔ پھر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ترمذی شریف میں آتا ہے، اے اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کر۔ حضور کی دعا کیا ہے بولو، ذرا غور کرو۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور پھر آگے کیا ہے، جو ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کر۔ میرے آقا کی دعا رد بھی ہوتی ہے، بولو آپ، میرے آقا کی دعا رد بھی ہوتی ہے؟ دعا رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی کی دعا ہے، رسول کی دعا ہے، اسی لیے تو ان کو حضور نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اتوار ہم اسی پہلو پر، اسی شہادت امام حسین، خاص کر شہادت امام حسین پر گفتگو کریں گے آئندہ اتوار۔ آپ آئیے، اول وقت آئیے، جیسا کہ مولانا نے اعلان کیا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، بالخصوص اپنی اولاد کو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، لے آئیں۔ آج جو گمراہی کا دور ہے، فسق و فجور کا دور ہے، موبائل کو دیکھ لیے بہک گئے، مختلف بہکانے والے بھٹکانے والے دولت لے کر صرف دولت کے خاطر بہکاتے چلے جا رہے ہیں، شہرت کے خاطر بہکاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو نہ اپنے ایمان کی پرواہ ہے، قوم کی در جاری اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ گمراہی کے دور میں اصلاح کا جو مسجد کی جانب سے، اس مسجد کی جانب سے جو کام ہو رہا ہے، میں صدر صاحب، ذمہ داران کمیٹی، بالخصوص ہمارے واحد صاحب مولانا عبد الواحد حفظہ اللہ، سید عبد الواحد حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مسجد سے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اب سے درخواست ہے اور مزید لوگوں کو لے آئے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اہل بیت اعظام کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین ما علینا۔ ہمارا پہلا درس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حج کی سعادت سے جو ہے سرفراز ہوئے ہیں، تو اس خوشی میں یہ گل پوشی اور شال پوشی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں جناب محبوب زمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی گل پوشی فرمائیں۔ گل پوشی جناب سید اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حضرت کی شال پوشی فرمائیں۔ نہیں حضرت کے لیے، حضرت کے لیے، حضرت آپ کے لیے، شبیر میں اور جناب شبیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں۔ گلپوشی اور جناب جمین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حضرت کے شال پوشی فرمائیں۔
माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। हज़रत के जो मुहिब्बीन हैं, तालिक़ीन हैं, उनकी तरफ से गुलपोशी और शुक्रिया जो है आप हज़रात का किया जाता है। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं।